निसार हश्र में ऐ सफ़े उन पर जन्नत होगी। निसार हश्र में ऐ सफ़े उन पर जो हर मकाम पे माँ का ख्याल रखते हैं, जो हर मकाम पे माँ का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले हम और आप पूरी ईमानदारी के साथ नबी आले नबी औलादी नबी अज़वाजी नबी असहाबी नबी के बारगाह पाक में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने पड़े बबाद बनत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मारुद वल करम अला alihi व असहाबी व सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मुझसे पेश कर मुझसे पहले जिनका खिताब आप हजरात समाअत फरमाए हैं वो मेरे उस्ताद हैं। माशाअल्लाह, वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ। उस्ताद के बाद शागिर्द का खिताब आप सुनने जा रहे हैं। ये उनका दुआएं और उनके करम नवाजी तमाम उलमाए किराम की दुआएं। हजरात, वक्त नहीं है इसलिए मुख्तसर से गुफ्तगू मोहब्बत के साथ आप हजरात समाअत फरमाएंगे। मैंने खुतबा मसरूना के बाद एक बड़ी मशहूर आयत पाक की तिलावत किया है। सबसे पहले उस आयत पाक की शान नुज़ूल मुख्तसर अंदाज में आपको गोशे गुजार करता हूँ। हजरात, आज से 1500 साल पहले 571 ईस्वी को रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में उसके 12 तारीख को दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त हुर्मत वाले शहर में, लाजवाब शहर में, अजीम शहर में, काबे के करीब जन्नती झोपड़ी में, सैयदा आमीना की गोद में, सैयदुस सादात साहिबे कमालात बहारे जमालात जाने हसनात मुजीबुद दावात हबीबुर रहमान अफजलुल इंसान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेजबान रसूल दीशान साहिबे कुरान रूहुल बयान नाइबे परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार सुबह कायनाते शम्सुद्दुहा शामे कायनाते बदरुद्दुजा जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, आमद होती है, पैदाइश होती है, मिलाद होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोशंबा के दिन तशरीफ लाते हैं, काबे के करीब तशरीफ लाते हैं। मेरे आका सुबह सादिक तशरीफ लाते हैं। मेरे आका तमाम नबियों में अफसल है, मेरे नबी तमाम नबियों में आला है। जब मेरे नबी तमाम नबियों में आला है तो मेरे नबी को दोशंबा के दिन नहीं बल्कि जुमा के दिन पैदा होना चाहिए। मेरे आका तमाम नबियों में आला है, काबे के करीब नहीं काबे के अंदर पैदा होना चाहिए। मेरे आका को शबे बरात में आना चाहिए, शबे कद्र में आना चाहिए। मेरे मुस्तफा को रबीउल अव्वल में नहीं बल्कि रमजान में आना चाहिए, इसलिए कि रमजान तमाम महीनों में अफसल है, जुमा तमाम दिनों में अफसल है। जगह काबे के अंदर जो जमीन है वो अफसल थे और जो है शबे कद्र शबे बरात अफसल है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दोशंबा के दिन भेजा, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में भेजा, सुबह सादी के वक्त भेजा, काबे के करीब भेजा। अगर नबी जुमा के दिन आते तो आज कुछ लोग ये कहते नबी को जो अफसलियत मिली है वो जो है जुमा के दिन पैदा होने की वजह से मिली है। अगर नबी काबे के अंदर पैदा होते तो कुछ आज ये कहते कि काबे के अंदर पैदा होने की वजह से मुस्तफा अफसल हो गए हैं। अगर शबे बरात शबे कद्र में आते तो आज कुछ लोग ये कहते कि मुस्तफा शबे कद्र में पैदा होने की वजह से अफसल हो गए या शबे बरात में पैदा होने की वजह से अफसल हो गए। अगर नबी रमजान में आते तो आज कुछ लोग ये कहते मुस्तफा को जो अफजलियत मिली है ये रमजान में पैदा होने की वजह से मिली है। इसलिए परवरदिगार ने अपने हबीब को दोशंबा के दिन भेजा, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में भेजा, सुबह शादी के वक्त भेजा, काबे के करीब भेजा और भेजकर फरमाया बंदो जाने वाला किसी से फजीलत लेने नहीं बल्कि कायनात को फजीलत देने जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस दारुल सुन्नत दस्तगाह मखदूमी जश्न दस्तार हिफ्ज़ व क़िराअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी से फजीलत लेने जा रहा, कायनात को फजीलत देने जा रहा है। किसी से अजमत लेने नहीं जा रहा, कायनात को अजमत अता करने जा रहा है। जाने वाला जर्रे को आफताब बनाने जा रहा है, कतरे को दरिया बनाने जा रहा है, सर को अबू जर बनाने जा रहा है, अबू बकर को सिद्दीक बनाने जा रहा है, उमर को फारूक बनाने जा रहा है, उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाने
علی کو شیر خدا بنانے جا رہا ہے، عربی کو صحابی بنانے جا رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے جا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلانے جا رہا ہے، اور غریبوں کو سہارا بننے جا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے زندہ باد زندہ باد، کیا کہنا بہوا بہوا۔ رب نے بھیجا اور بھیج کر فرمایا بندو کوئی اپنا پیارا کسی کو نہیں دیتا، میں نے اپنا پیارا محبوب تمہیں دیا ہے، میں نے اپنا پیارا حبیب تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اب میں نے جب بھیجا ہے تو میرے محبوب کی عظمت کو سمجھو، میرے محبوب کی رفعت کو سمجھو، میرے محبوب کے مقام کو سمجھو، میرے محبوب کی رحمت کو سمجھو، میرے محبوب کی نورانیت کو سمجھو، میرے محبوب کے خاندان کو سمجھو، میرے محبوب کے صحابہ کو سمجھو، میرے محبوب کی عادت کو سمجھو، میرے محبوب کے اخلاق کو سمجھو، میرے محبوب کے مقام کو سمجھو۔ اور بندو اگر سمجھ میں نہ آئے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو میرے سامنے یہ کیا بھائی، تھوڑا جلدی بولو، کیا ہے؟ مائک ہے، یہ کمپنی نے بنایا اور بنا کر کے بیچا، خریدنے والے نے خریدا، تو کیا کمپنی صرف مائک دیا ہوگا؟ نہیں، ساتھ میں مائک کی ایک کتاب بھی دیا ہوگا، صحیح نا بھائی؟ ساتھ میں ایک کتاب، کوئی بھی نیا سامان آپ خریدیں، کمپنی سامان کے ساتھ کتابیں فری دے رہی ہے۔ یہ کمپنیاں کتابیں فری کیوں دے رہی ہیں؟ علماء اہل سنت نے جب غور کیا تو ایک نقطہ نکالے کہ یہ کمپنیاں فری میں کتابیں دے رہی ہیں، نیا موبائل لاؤ اور اس کے اندر دیکھو موبائل کے ساتھ ایک کتابیں نکل رہی ہے، کوئی بھی سامان لے آؤ، یہ کمپنیاں ساتھ میں کتابیں دے رہی ہے۔ کیوں دے رہی ہے؟ مائک کمپنی نے ساتھ میں کتاب اس لے دیا، اے لوگوں مائک ہمارے یہاں سے لے جاؤ، اس کی سیٹنگ کرو، اسے چلاؤ، اسے سمجھو۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو مائک کو سمجھنے کے لیے ساتھ میں ہم کتابیں دے رہے ہیں، اس کی سیٹنگ کے لیے ہم کتابیں دے رہے ہیں۔ اے موبائل لے جانے والوں، موبائل لے جاؤ اور اس کو چلاؤ، اگر چلانا نہ آئے تو اس کے چلانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم ساتھ میں تمہیں کتابیں دے رہے ہیں۔ کتاب پڑھتے جانا، مائک کے سیٹنگ کرتے جانا، کتاب پڑھتے جانا، موبائل کے بارے میں جانتے جانا، کتاب پڑھتے جانا، سامان کے بارے میں جانتے جانا۔ تو جس طرح سے کمپنیاں اپنے سامان کو جاننے کے لیے ساتھ میں کتابیں دے رہی ہے، پروردگار نے اپنا محبوب بھیجا اور بھیج کر فرمایا بندو میرے محبوب کی عادت کو سمجھو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سمجھنے کے لیے ساتھ میں تمہیں قرآن دے، ساتھ میں ہم تمہیں کتاب اللہ دے رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے جانا، نبی کی عادت جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، مصطفیٰ کی عظمت کو جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، نبی کے اہل بیت کے بارے میں جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، مصطفیٰ کے چہرے کے بارے میں جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، نبی کے رحمت کے بارے میں جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، نبی کے نورانیت کے بارے میں جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، علماء کی شان جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، سچی کی جو ہے مقام جانتے جانا، قرآن پڑھتے جانا، صحابہ کے بارے میں جانتے جانا۔ حضرات آج یہ کہہ کے چھٹی نہیں پا سکتے ہو کہ نبی آئے جب 1500 سال پہلے، نبی کے کردار کو، نبی کی عادت کو، نبی کی جو ہے رحمت کو صحابہ نے دیکھا ہے، ہم تو 1500 سال کے بعد آئے ہیں۔ نہیں میاں، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو جاننے کے لیے ہی ہمیں قرآن دیا ہے، اس لیے پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں ہے، پورا قرآن مصطفیٰ کی فضیلت میں ہے۔ کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن نبی کے اخلاق۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب اہل سنت مولانا مشاہد صاحب قبلہ حبیبی زندہ باد زندہ باد۔ حضرات اب آئیے، اگر ہم جاننا چاہیں ہمارے نبی کا چہرہ کیسا تھا تو حضرات آئیے قرآن کے قریب ہوئیے اور دیکھیے۔ اگر ہم جاننا چاہیں مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا تو آپ والضحیٰ پڑھیے، نبی کے زلفوں کے بارے میں جاننا ہو تو واللیل اذا سجا پڑھیے، اور نبی کی آنکھوں کے بارے میں جاننا ہو تو ما زاغ البصر وما طغی پڑھیے۔ اگر نبی کے سینے کے بارے میں جاننا ہو تو پھر الم نشرح لک صدرک پڑھیے۔ نبی کے ہاتھ کے بارے میں جاننا ہو تو ید اللہ فوق ایدیہم پڑھیے، اور نبی کے قدم کے بارے میں جاننا ہو تو لا اقسم بھذا البلد پڑھیے، اور نبی کے رحمت کے بارے میں جاننا ہو تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھیے۔ نبی کے نورانیت کے بارے میں جاننا ہو قد جاءکم من اللہ نور پڑھیے، اور نبی کے جو ہے خاندان، نبی کے اہل بیت کے بارے میں جاننا ہو تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت پڑھیے۔ نبی کے انکسار کے بارے میں جاننا ہو انما انا بشر مثلکم پڑھیے، اور نبی کے معراج کے بارے میں جاننا ہو سبحان الذی اسری بعبدہ المسجد الحرام پڑھیے۔ نبی کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہو وانک لعلی
نبی کے سیرت کے بارے میں جاننا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھیے، اور نبی کے میلاد کے بارے میں جاننا ہو، نبی کی آمد کے بارے میں جاننا ہو تو قد جاء ارسلہ ہوا باسا پڑھیے۔ ارے بابا بابا زندہ باد جواب نہیں بابا بابا واہ بابا اللہ اکبر، ارے بابا زندہ باد اللہ اکبر واہ بابا۔ قرآن پڑھیے، بندی سے کام مت چلائیے، پیاروں اردو بھی پڑھیے، اور جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے، آیتوں کا معنی سمجھ میں آئے گا تو دل میں خوف خدا بھی پیدا ہوگا، آپ کا قدم گناہوں سے رکے گا، آپ کا ہاتھ غلط پکڑنے سے بچے گا، آپ کی آنکھ غلط دیکھنے سے بچے گی، آپ کی زبان غلط بولی سے بچے گی، آپ کے کان غلط سماعت سے بچیں گے۔ اس لیے میرے پیاروں قرآن پڑھیے اور آئیے دیکھیے الحمدللہ آپ اپنے ماتھے کے آنکھوں سے ذرا دیکھیے نا، آپ کے سامنے یہ وہی طلبہ ہیں، یہی وہی بچے ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن ہے، سبحان اللہ، سینوں میں پورا قرآن ہے۔ آج ان کے سر پہ دستار بندی کی رسم ادا کی جائے گی۔ حضرات محترم ان کی شان کیا ہے، جو ہے ان کے مقام کیا ہے، ان کے جو ہے رتبے کیا ہے، آئیے سنیے حضرات محترم۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پروردگار حکم فرمائے گا جبریل علیہ السلام کو، اے جبریل اعلان کر دو جتنے حفاظ ہیں جس کو جہاں سے جو کلام یاد ہو وہ پڑھے۔ حضرات محترم قیامت کے دن میدان محشر میں تمام حفاظ قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جب تلاوت کریں گے تلاوت سے جب فارغ ہوں گے رب کا حکم ہوگا اے جبریل اعلان کر دو سب کے سب یہ جتنے حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، یہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرات جبریل علیہ السلام کا اعلان ہوگا، مگر یہ حافظ قرآن اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھائے گا، رب کا حکم ہوگا اے جبریل یہ حفاظ کے ہیں یہ جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے مولا یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی ایک وجہ ہے اور یہ اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ رب کا حکم ہوگا جبریل ان سے پوچھو یہ جاتے کیوں نہیں ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے اے حافظ قرآن بتاؤ جنت کی طرف جانے کا حکم ہو گیا مگر جاتے کیوں نہیں ہو، کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو حافظ قرآن کہیں گے ہم اکیلے جنت میں کیسے چلے جائیں، ارے اس ماں کو چھوڑ کر ہم کیسے چلے جائیں جس ماں نے ہمیں 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا ہے، ہم اس ماں کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں جس نے ہمیں جنم دیا ہے، ہم اس ماں کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں جس نے اپنے خون کو دودھ کی صورت میں پلایا ہے، ہمیں پالا ہے، ہمیں نبھایا ہے، ہمیں سنبھالا ہے، ہمیں نکھارا ہے، ہم اس ماں کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ اس کے بعد جو ہے اس کا حکم ہوگا اے جبریل ان کی والدہ کو ان کے ساتھ کر دو، اس کے بعد پھر بھی قدم نہیں اٹھے گا۔ جبریل کہیں گے آپ کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے اس باپ کو ہم کیسے چھوڑ کر چلے جائیں جس نے ہمیں دنیا میں آنے کے بعد ہمارے سطر کو ڈھکا ہے، ہمیں لباس پہنایا ہے، ہمیں کھانا کھلایا ہے، ہمیں فرمان چڑھایا ہے، ہمیں نبوت پڑھایا ہے، اور اس کے بعد رب کا حکم ہوگا ان کے والد محترم کو بھی ان کے ساتھ کر دو۔ حضرات والدہ بھی ہوں گی، والد بھی ہوں گے، پھر بھی قدم حافظ قرآن کا آگے نہیں اٹھے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے رب کا حکم ہوگا اے جبریل اب کیا چاہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے جو ہے پروردگار دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کھلایا صرف اس بنیاد پر احترام کیا ہے، اس بنیاد پر انہوں نے ادب کیا ہے کہ ہمارے سینے میں تیرا کلام تھا، ہمارے سینوں میں قرآن تھا، اس بنیاد پر انہوں نے ادب کیا ہے، ہمیں کھلایا ہے، ہمیں پلایا ہے، ہمیں ہمیں نذرانہ دیا ہے، ہمیں کپڑا پہنایا ہے۔ اے اللہ انہیں چھوڑ کر ہم کیسے چلے جائیں؟ رب کا حکم ہوگا دنیا میں جسے حافظ قرآن سے ایک ذرہ عقیدت رہی ہو، محبت رہی ہو، جس نے کھلایا ہو، جس نے پلایا ہو، وہ سب کو ساتھ کر دو، میں نے سب کو بخش دیا ہے اور وہ سب کے ساتھ حافظ قرآن کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت حافظ قرآن، جشن دستار ہند و قرآن، جشن دستار ہند و قرآن، دار علوم اہل سنت درسگاہ مخدومی، سب کے سب جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرات بنیاد میں علماء کرام کے شان و مراتب حضرت سے سماعت فرمائے ہیں کل قیامت کے دن 4 لوگ جانتے ہو جنت میں جانے کے لیے پہل کریں گے، جنت میں پہلے جانے کے لیے کوشش کریں گے، جھگڑیں گے۔ حضرات اس میں 4 میں جانتے ہو کون ہوگا؟ ایک اس میں سے حاجی ہوگا، ایک اس میں مجاہد ہوگا، ایک اس میں شہید ہوگا اور ایک اس میں عالم دین ہوگا۔ ایک اس میں عالم دین ہوگا، وہ مجاہد کہے گا جنت میں پہلے بڑھ جاؤں گا اور
जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। शहीद कहेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। आलिम दीन कहेगा जन्नत में पहले हम जाएंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरे 4 बंदे जन्नत में जाने के लिए पहले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक मुजाहिद है, शहीद है और जो है हाजी है, आलिम दीन है। रब का हुक्म होगा ऐ जो है फरिश्तों इनसे पूछो किस बुनियाद पर पहले जाना चाहते हैं। फरिश्ते पूछेंगे हाजी से ऐ हाजी बता किस बुनियाद पर पहले जन्नत में जाना चाहता है। तो वो कहेगा कि बहुत से मालदार थे, बहुत से लोगों के पास दौलत थे, लेकिन वो काबा तक न जा सके, काबा का दीदार न कर सके, काबे का तवाफ न कर सके। लेकिन मैंने प्यारी दौलत को अपना जो है खर्च करके लाखों रुपए में मक्का पहुंचा। मक्का पहुंचकर मैंने काबे का दीदार किया, काबे का तवाफ किया और ये दौलत को हासिल किया। बस उसी हज के बुनियाद पर जाना चाहता हूँ। काबा के जो तवाफ किया है उसी बुनियाद पर पहले जन्नत में जाना चाहता हो। फिर जो है फरिश्ते शहीद से पूछेंगे ये बता तू किस बुनियाद पर जाना चाहता है। शहीद कहेगा कि हम जो है बहुत से लोग थे, दीन के खिलाफ जो है होती रही बातें, लेकिन कोई नहीं उठा। मैंने अपनी प्यारी जान को अल्लाह की राह में मैंने कुर्बान कर दिया है, मैंने जान जो है कुर्बान कर दिया। उसी जो है कुर्बानी के बुनियाद पर मैं जन्नत में पहले जाऊंगा। हजरात मोहतरम उसके बाद फिर जो है उसके बाद मुजाहिद से पूछा गया फरिश्ते के ये बताओ कि तुम किस बुनियाद पर पहले जाओगे। मुजाहिद कहेगा कि बहुत से लोग थे अपनी लड़ाइयों में तो लड़ते थे, लेकिन हम तो अल्लाह की राह में दीन की बका के लिए, दीन की इशाअत के लिए हमने जंगें की है। इस बुनियाद में हम पहले जाएंगे। अल्लाह उसके बाद आलिम दीन से फरिश्ते पूछेंगे किस बुनियाद पे जाना चाहते हो। आलिम दीन कहेगा हमने मदरसे में रह करके हमने जो खाना मिला उसे खाया, जो दुख आए हमने उसे बर्दाश्त किया, जो परेशानी आई है हमने उसे बर्दाश्त किया, मगर इल्म दीन हासिल किया। हमने जो है इल्म दीन हासिल किया, आलिम बने, उसी बुनियाद पर हम जन्नत में जाना चाहते हैं। फिर रब का हुक्म होगा कि ए फरिश्तों इनसे पूछो, हाजी से पूछो हज का तरीका किसने बताया है, ये हज की फजीलत दिल में किसने डाला है, इसने किसे बताया है। इतना पैसा खर्च करके मक्का जा, उसका तवाफ कर, उसका दीदार कर, सारे अरकान अदा कर, इसे किसने बताया है। तब फरिश्ते कहेंगे हाजी बता हज की फजीलत तेरे दिल में किसने डाला है, काबे का तवाफ का तरीका किसने डाला है। तब उसके बाद हाजी आलिम दीन की तरफ इशारा करेगा खुदा की कसम मैं क्या जानता काबे का तवाफ कैसे करना है, हज की फजीलत क्या है। मुझे तो हज की फजीलत इसी आलिम दीन ने बताया है। दीन ने बताया है दिन में हज की फजीलत है। और इसके बाद फिर मैं हज के लिए गया, काबे का तवाफ किया, काबे का दीदार किया। अब ये हाजी कह रहा है आलिम दीन के बताने की वजह से ही मैंने हज किया है। फिर फरिश्ते पूछेंगे ऐ मुजाहिद बता बहुत से लोग थे लेकिन तू क्यों अल्लाह की राह में लड़ा, क्यों जो है अल्लाह की राह में तलवार उठाई। तो वो कहेगा ये जो है तुझे किसने कहा है कि अल्लाह की राह में लड़ने से क्या मकाम मिलेगा, क्या जो है नेकियां मिलेगी। तब वो भी इशारा करेगा खुदा की कसम मुझे क्या खबर, इसी आलिम दीन ने मुझे बताया था कि अल्लाह की राह में लड़ना, अल्लाह की राह में लड़ना बहुत अजर सवाब होता है, इसलिए मैं अल्लाह की राह में लड़ता रहा। वो भी आलिम दीन की तरफ इशारा किया। फिर शहीद से फरिश्ते पूछेंगे ये बता तू कैसे अपने चांद को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, किसके कहने पर किया, कैसे तू जाना कि अल्लाह की राह में कटेगा तो तू जिंदा जावेद हो जाएगा, शहीद का मर्तबा पालेगा। तो उसने कहा वो कहेगा खुदा की कसम मुझे क्या मालूम, मुझे किसी आलिम दीन ने बताया था कि अपने लिए कटोगे तो मिल जाओगे, अल्लाह के लिए कटोगे जिंदा हो जाओगे। अब देखिए हाजी भी कह रहा है, हाजी क्या कह रहा है, इस आलिम दीन ने हमें बताया तब हम हज के लिए गए। अच्छा शहीद भी कहेगा इसी कहने पे हमने, मुजाहिद कहेगा इसी कहने पर हम लड़े। सबका इशारा किधर जा रहा है बोलिए ना, किधर जा रहा है आलिम। अब उसके बाद फरिश्ते कहेंगे अब फैसला करो जन्नत में जाएगा कौन पहले। तो हाजी कहेगा खुदा की कसम जिसने हमें हज का तरीका बताया वो आलिम हमसे पहले जाएगा, वो आलिम हमसे पहले जाएगा। शहीद भी कहेगा आलिम हमसे पहले जाएगा, मुजाहिद भी कहेगा हाँ जो है आलिम हमसे पहले जाएगा, आबिद भी कहेगा जो है ये आलिम पहले हमसे जाएगा। हजरात जब सब कह देंगे कि आलिम दीन जन्नत में पहले जाए, अब आलिम दीन को देखो सबने क्या
سبحان اللہ. آپ پہلے جائیں، آپ پہلے جائیں، آپ پہلے جائیں. سب نے کہا عالم دین پہلے جائیں. جب عالم دین نے دیکھا کہ مجھے پہلے جانا ہے تو وہ عالم دین کہتا نہ، میں پہلے نہیں جاؤں گا، پہلے وہ جائے گا جس کے پیسوں سے مدرسہ بنا ہے. اللہ اللہ اللہ. پہلے وہ جائے گا پہلے پیسوں اپنی سخاوت سے مدرسہ بنوایا. پہلے وہ جائے گا جس نے جو ہے چندہ دیا ہے اور بچے نے کھایا ہے. پہلے وہ جائے گا اور جس کے جو ہے محنتوں سے مدرسہ کھڑا ہوا ہے وہ پہلے جائے گا. اس کے بعد حضرات محترم، اس کے بعد عالم دین کہے گا وہ سخی پہلے جائے گا. اور وہ استاد جس نے ہمیں عالم بنایا وہ پہلے جائے گا. اور وہ ماں باپ جس نے ہمیں جنم دیا ہے وہ پہلے جائیں گے. حضرات محترم، اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کا حکم ہوگا عالم دین اپنے والدین کے ساتھ اور اس کے بعد استاد کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے پہلے. لیکن عالم کا قدم نہیں اٹھے گا اور جب چلے گا کتنے لوگ اسے پکڑ لیں گے. یہ ایک تفصیل ہے حضرات. عالم دین کے دامن کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ اما تعریف لی، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں وہی ہوں جو دنیا میں تجھے کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا، تیری خدمت کیا تھا. آج مجھے بھول گئے ہو. عالم دین کو پکڑ لے گا حضرات. پانی پلانے والا بھی پکڑے گا، کھانا کھلانے والا بھی. اس کے بعد بہت سے لوگ ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ حکم ہوگا عالم دین جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ کہیں گے مولا جانا چاہتے ہیں مگر کچھ لوگ جانے نہیں دے رہے. دنیا میں انہوں نے ہم سے محبت کیا تھا، ہمیں کھانا کھلایا تھا، ہمیں پانی پلایا تھا، ہمیں توبہ نذرانہ دیا تھا. آج اس کا یہ بدلہ مانگ رہے. رب کا حکم ہوگا اس کا بدلہ عالم دین نہیں، اس کا پروردگار عطا کرے گا. اور بدلہ یہ ہے کہ میں نے بخش دیا ہے سب کے ساتھ جنت میں عالم دین کے ساتھ داخل ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام. ارے زندہ باد، زندہ باد. اس لیے ان علماء کرام سے آپ قریب رہیں اور ان کا ادب کریں، ان سے محبت کریں. یقین جانیے یا تو محبت کرنے والا بنے یا عالم بنے یا جو ہے ان کی خدمت کرنے والے. ان کے دشمن کبھی مت بننا. ان سے محبت کریں، عقیدت رکھیں، انشاءاللہ کلینی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ان حفاظ کرام کا ادب کریں، علماء کرام کا ادب کریں اور جو ہے ادب کر کے اور آپ ان کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے. حضرات درود شریف ایک بار محبت سے پڑھ لیں، آگے بڑھو. اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا. سب خوش تھے سوائے ابلیس کے. وقت گزرتا رہا. آقا علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال